نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، والحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ رب العزت خالق کائنات کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ تعالی، اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے جمعۃ المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں ہم سب شریک ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس مبارک دن کا صدقہ ہم سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جمیع امت پر اپنا لطف و کرم فرمائے، اور اس امت کو وحدت، اتحاد، اتفاق اور باہمی اخوت اور بھائی چارہ کی خیرات نصیب فرمائے۔ جس حدیث پاک پر ہم نے اپنی گفتگو کا بیان جاری کیے ہوئے ہے وہ 6 حقوق، جو ایک مومن کے مومن پر 6 حقوق ہیں، ان میں سے ایک پر ہم چند ایک باتیں سمجھنے کے لیے اور اس مضمون کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اس مضمون کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی رحمت پاک سے ہم سب کو حسن خلق کی نعمت سے نوازے۔ مومن کے 6 حقوق میں سے ایک حق جس کی آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ مومن کے فوت ہو جانے پر اس کے جنازے میں شریک ہونا ہے۔ چند ایک حدیث ہیں جو میں اس مضمون پر آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، جو مرحومین کے حقوق کے حوالے سے ہیں یا جنازے میں شرکت کے حوالے سے ہیں، مگر قبل اس کے کہ میں چند ایک احادیث آپ کے سامنے پیش کروں، یہ بات اہم ہے، سمجھنے والی اور توجہ طلب ہے یہ نقطہ کہ دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ایک بندہ مومن کے ساتھ ہمارا رشتہ اور ناتا ٹوٹتا نہیں ہے، ورنہ چلے جانے کے بعد ان کے حقوق کا بیان نہ ہوتا۔ سب سے پہلی چیز یہ سمجھنے والی ہے، اور اس چیز کو سمجھنے سے بھی زیادہ یہ چیز سمجھنے والی ہے کہ دین اسلام تو ہمیں دنیا سے چلے جانے والے مرحومین جو ہیں ان کے ساتھ بھی اپنا رشتہ اور تعلق قائم رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ تو اگر ہم زندہ لوگوں کے ساتھ اپنے رشتے اور ناطے قائم نہ رکھ پائیں تو یقیناً ہم نے اس دین اسلام کی تعلیمات پر ویسا عمل نہیں کیا جیسا عمل کرنا چاہیے تھا۔ یہ معاشرہ جس میں ہم آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ تیزی سے جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جا رہا ہے ویسے ہی ہم اخلاقی قدروں سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔
ان بنیادی اصول کو بھولتے چلے جا رہے ہیں کہ جو اس قدر عام ہیں کہ جن کے بغیر اسلام کامل اور مکمل نہیں ہوتا۔ اور وہ اس پر جیسے میں نے آپ کو قرآن مجید کی آیت کریمہ پر چند ایک باتیں کہی تھیں کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن ہوتا ہی وہ ہے جو دوسرے مومن کو بھائی سمجھتا ہے، جانتا ہے، پہچانتا ہے اور مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے۔ اب اس پر چونکہ میں نے یہ بات جمعہ میں کہی تھی تو ایک دوست نے سوال کیا تھا، وہ سوال اچھا ہے، سمجھنے والا، تو میں وہیں سے بات شروع کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اخوت ہے یہ کون سی اخوت ہے جس کو ایسی اہمیت دی گئی ہے۔ تو اس پر جتنی بھی تفصیل سے کوئی بات کرے اتنا کم ہے، مگر میں صرف ایک بنیادی نقطہ جو بات سمجھنے میں مدد دیتا ہے یا آسانی سے بات سمجھ آ جاتی ہے وہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ دیکھیں بہن بھائی وہ تو ہیں ہی ہیں جو ایک ماں باپ کے گھر پیدا ہوتے ہیں، جو ایک فیملی اور خاندان ہے، میاں بیوی کی جو اولاد ہے وہ تو بہن بھائی ہیں، مگر قرآن مجید نے یہاں اس خونی رشتے اور نسبی اور خاندانی رشتے سے ہٹ کر انما المؤمنون اخوہ کہا کہ اپنی سوچ کو اتنا محدود نہ کرو کہ اپنے جو تمہارے گھر تمہارے ماں باپ کے گھر پیدا ہوئے ہیں ان کو بہن بھائی سمجھو، ہر مومن تمہارا بھائی ہے۔ اتنا وسیع مفہوم ہمیں دیا ہے۔ تو اس کو اگر بڑے اچھے انداز سے سمجھنا چاہیں ہم تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ یہ رشتہ اخوت جو بھائی چارہ ہے جو مومنین کا ہے اسلام کی نگاہ میں اور دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق یہ اتنا عظیم رشتہ ہے کہ اس کا جو تعلق ہے یا اس کا جو حق ہے وہ خونی رشتوں سے بھی بڑھ جاتا ہے، خونی رشتوں سے بھی یہ ایمان کے رشتے کا تعلق بڑھ جاتا ہے۔ اب وہ کیسے بڑھتا ہے تو وہ بڑا سمپل سا اس کا جواب اور آنسر ہے سمجھنے کے لیے کہ دیکھیں وہ بہن بھائی تو جو ایک گھر میں رہتے ہیں، ایک خاندان ہے، وہ بہن بھائی بنے ہیں اپنے ماں اور باپ کی وجہ سے، خونی رشتے نے بہن بھائی بنایا ہے۔ اور یہ جو ہے انما المؤمنون اخوہ، یہ رشتہ اس لیے بڑا ہے کہ یہ جو بہن بھائی بنے ہیں یا یہ جو بھائی چارہ نصیب ہوا ہے یہ خونی رشتے کی وجہ سے نہیں ہوا، یہ دینی رشتے کی وجہ سے ہوا ہے۔ کون سا دینی رشتہ؟ وہ دینی رشتہ جس کا تعلق براہ راست آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کے ساتھ ہے، یعنی جو ان کا امتی ہے وہ ہمارا بھائی ہے، تو خونی رشتے سے کئی گنا بڑھ کر ہے رشتہ جو رشتہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے جڑا ہوا ہے، جو کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جنگ سے جب واپس آئے تو بیٹے نے ان سے یہ کہا جب اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا کہ میدان جنگ میں 3-4 مرتبہ آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، 3-4 مرتبہ، تو میں نے باپ سمجھ کے آپ کو چھوڑ دیا۔ تو سیدنا فاروق اعظم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایک بار بھی اگر میری تلوار کے زد میں آ جاتے تو میں تمہیں کبھی نہ چھوڑتا، کیونکہ یہ رشتہ جو ہے دین کا تعلق کا یہ رشتہ بڑا ہے، یہ عظیم ہے۔ اور اس پر قرآن مجید کی جو سند ہے وہ یہ ہے کہ خونی رشتوں میں بھی جب ہم خونی رشتے کی بات کرتے ہیں نا تو خونی رشتوں میں بھی بڑا رشتہ جو ہے وہ انسان کا اپنی ذات کا پھر آ جاتا ہے، ذات کا حق پہلے ہے، جسے قرآن مجید نے بیان کیا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ پھر اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ۔ وہی اہل و عیال جو خونی رشتہ بہن بھائی ہیں، ایک خاندان ہے۔ تو انفسکم پہلے کہا، ذات پہلے ہے، اس کے بعد خاندان ہے، یعنی پہلے خود سیدھے راستے پر چلنا ہے اور پھر اپنے گھر والوں کو ساتھ چلانا ہے۔ تو ذات کا حق پہلے ہو گیا نا۔ اب اس ذات کا حق جو پہلے ہوا ہے اس کے لیے قرآن مجید نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، تمہاری ذات کا حق تمہارے خاندان سے بڑھ کر ہے اور میرے محبوب کا حق تمہاری ذات سے بڑھ کر تمہارے اوپر ہے۔ تو چونکہ یہ حق بڑا ہے، یہ تعلق بڑا ہے، یہ رشتہ بڑا ہے، اس وجہ سے جب رشتہ مومنین کی بات کی جاتی ہے اور ایمان والوں کی بات کی جاتی ہے تو وہ درجہ اور وہ شان جو ہے وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس کا رتبہ بڑھ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جب اپنی تاریخ کو دیکھتے ہیں، ماضی کو دیکھتے ہیں
تو صرف اور صرف اسی وجہ سے وہ لوگ ترقی کر گئے اور پوری دنیا پر حکمرانی کر گئے کہ وہ اس اخوت کے رشتے میں قائم تھے اور بندھے ہوئے تھے. اور یہ وہ اخوت کا رشتہ تھا جو ہجرت مدینہ کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود پریکٹیکلی قائم کر کے صحابہ کرام کو دکھایا تھا کہ ایک ایک مہاجر اور ایک ایک انصار کو بھائی بھائی بنایا تھا. اور اس واقعے کو اگر آپ تفصیل سے پڑھ لیں تو انسان حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ کیسے عظیم لوگ تھے وہ، کیسے عظیم لوگ تھے کہ وہ لوگ جو بھائی بھائی بنائے گئے مہاجر اور انصار، تو وہ جو انصار تھے انہیں مددگار کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنا سب کچھ جو اللہ رب العزت نے ان کو عطا کیا ہوا تھا وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ پریکٹیکلی بانٹ لیا تھا. اپنے مال کے اندر ان کو برابر کا شریک کر لیا اور ان کو دے دیا تھا کہ تم بھائی ہو تو یہ تمہارا حصہ ہے. حتیٰ کہ یہاں تک روایات آتی ہیں کہ اگر کسی کے پاس 2 بیویاں تھیں تو اس نے یہ بھی کہا کہ اس میں سے ایک کو ہم طلاق دیتے ہیں، تم اس سے شادی کر لو، تاکہ اخوت کا جو حق ہے وہ ادا ہو جائے. تو یہ وہ سوال پر میں نے اس لیے زیادہ بات کر دی کہ اس رشتے کو کیوں اسلام نے بڑا کیا. اس لیے کہ بہن بھائیوں کا رشتہ ماں باپ کی وجہ سے جڑا ہوا ہے. بس سادہ سی بات یاد رکھ لیں، بہن بھائیوں کا رشتہ ماں باپ کی وجہ سے بنا ہے، اور مومنین کا رشتہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی وجہ سے بنا ہے. یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبۃ اللہ کی طرف اشارہ فرمایا انگلی سے، کعبہ کی طرف، اور اشارہ کر کے فرمایا کہ تو عزت کا گھر ہے، تو شان والا ہے، تو مرتبے اور مقام والا ہے، مگر میری نگاہ میں ایک مومن کی عزت اور شان تجھ سے بھی بڑھ کر ہے. ایک بندہ مومن کی شان تجھ سے بھی بڑھ کر ہے. تو اس مومنین کے لیے 6 حقوق کو بیان کیا گیا کہ اگر وہ 6 حقوق ادا کر لیے جائیں تو اللہ رب العزت مومنین کے حقوق میں انسان کو عظمت اور شان اور فضیلت عطا کر دیتا ہے. اب اس میں چند ایک حدیث ہیں جو میں آج آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک تو معروف حدیث ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اپنے مومن بھائی کے جنازے میں شریک ہوتے ہو، نماز جنازہ میں شریک ہوتے ہو، اور اس انداز سے شریک ہوتے ہو کہ تم نماز جنازہ ادا کرتے ہو، یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ آپ پہلے جا کر وزٹ کر کے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر نماز جنازہ میں رکتے ہیں یا نماز جنازہ کے ٹائم تک پہنچ جاتے ہیں اور نماز جنازہ میں شریک ہو جاتے ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی نماز جنازہ میں شریک ہوتا ہے اسے اللہ رب العزت 1 قیرات کا ثواب عطا کرتا ہے. اب یہ میں اس کی تشریح آگے آ جائے گی، مگر صرف یہاں جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ چونکہ یہ اجر اتنا عظیم تھا کہ اس کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لفظ بھی ایسا عظیم ہی بتایا اور دکھایا کہ یہ عام بات نہیں ہے جو سادہ لفظوں میں کر دی جائے. یہ مومنین کے حق میں سے ہے کہ اگر وہ وفات پا جاتا ہے مومن بھائی تو اس کے جنازے میں شرکت کی جائے. تو جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے جنازے میں شریک ہوتا ہے، نماز جنازہ ادا کرتا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو 1 قیرات ثواب دیا جاتا ہے. فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام، Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, if someone performs the funeral prayer, he will get the reward of 1 قیرات. 1 قیرات ثواب حاصل کر لیتا ہے. پھر ارشاد فرمایا کہ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد اگر وہ قبرستان تک چلا جاتا ہے اور اس کی تدفین میں شریک ہوتا ہے کہ جب تک میت کو دفن کیا جاتا ہے، تدفین ہو جاتی ہے، تو اللہ رب العزت اس کو 2 قیرات ثواب ادا کرتا ہے، ڈبل اجر ہو جاتا ہے. فرمایا اینڈ اف سم ون اٹینڈ دا بیریل ہی ول گیٹ دا ریوارڈ آف 2 قیراتس. 2 ریوارڈ اجر اس کو مل جاتا ہے 2 قیرات کا. اب آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا، the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was asked, what is the meaning of قیرات؟ what is قیرات؟ قیرات کیا ہے؟ The Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم explained, the قیرات means reward like the huge mountain. ایک بڑے پہاڑ کے برابر اجر، یعنی صرف نماز جنازہ میں شرکت کی تو اتنا اجر مل گیا کہ ایک پہاڑ کے برابر اجر حاصل کر لیا. اور اگر آپ اس کی جنازے کے بعد اس کی تدفین میں شریک ہو گئے اور آخری رسومات ساری ادا کر دیں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا 2 قیرات یعنی 2 پہاڑوں کے برابر اجر اللہ عطا کر دیتا ہے. اب ذرا اندازہ کریں کہ اس پر اللہ رب العزت نے کتنا بڑا اجر رکھا ہے کہ اگر ہم کسی بھائی کی جنازے میں شریک ہوتے ہیں اور اس کے جنازے میں جا کر دعا کرتے ہیں
یا اس کی نماز جنازہ ادا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کتنا بڑا اجر عطا کرتا ہے۔ اور پھر وہ جو بات میں نے آپ کو کہی کہ مر جانے کے بعد بھی انسان کا تعلق ان سے ٹوٹتا نہیں ہے، قائم رہتا ہے، اس پر جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث فرمائی، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، اور اس حدیث پاک کے الفاظ کیا ہیں؟ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، یقول اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، کہ جب تم اپنے مسلمان بھائی کی نماز جنازہ پر پڑھ لو، ادا کر لو، تو اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے لیے خلوص نیت سے دعا کیا کرو، اخلاص کے ساتھ اس کے لیے دعا کیا کرو۔ اب یہ یہاں پر ایک بات سمجھنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو نماز جنازہ پڑھ لی، کئی لوگ نماز جنازہ کے بعد دعا کا تصور ہی نہیں سمجھتے، بس جنازہ پڑھ لیا یہی دعا ہے، مگر حدیث پاک کے لفظ ہیں کہ یقول اذا صلیتم علی المیت، جب نماز جنازہ ادا کر لو، جب تم نماز جنازہ ادا کر لو، the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said when you have finished the funeral prayer of your Muslim brother، پھر فرمایا فاخلصوا له الدعاء، pray sincerely for the dead body for your Muslim brother، اب اس کے لیے اخلاص کے ساتھ دعا کرو۔ تو یہ جو نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد جتنی دعا کی جاتی ہے، چاہے وہاں کھڑے ہو کے کی جائے، قبرستان پہ کی جائے، اس کے بعد کسی دن کی جائے، یہی بنیاد ہے اصال ثواب کی۔ کسی کو اصال ثواب کھانے پینے کا نام نہیں ہے، یا پارٹی گیٹ ٹوگیدر کا نام نہیں ہے، اصال ثواب اپنے مرحومین کے لیے دعا کرنے کا نام ہے، چاہے وہ آپ پارٹی میں کر لیں، چاہے اکیلے کر لیں، چاہے مل بیٹھ کر کر لیں، چاہے ایک دن کر لیں، چاہے ہر دن کر لیں، چاہے 10 دن بعد کر لیں۔ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد حکم دے دیا فاخلصوا له الدعاء، اب اس کے لیے ہمیشہ دعا کیا کرو۔ تو اب اس دعا سے اس کے لیے کیا ہوتا ہے، یہ حدیث پاک بڑی ایمان افروز ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اب ذرا اندازہ کریں کہ اللہ رب العزت نے کتنا بڑا اجر رکھا ہے اس عمل کا، جس سے ہم اتنا معمولی سمجھتے ہیں۔ اور یہ حدیث پاک ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ام المومنین عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من میت تصلی علیہ امت من مسلمین یبلغون 100، کوئی بھی نماز جنازہ جو اس انداز سے پڑھا جائے کہ اس نماز جنازہ پر 100 لوگ جمع ہو جائیں نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے، یعنی نماز جنازہ میں 100 لوگوں نے شرکت کی، یبلغون 100 according to ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، if a group of 100 Muslims perform the funeral prayer، 100 بندے اگر نماز جنازہ ادا کر لیتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں، فرمایا کلہم یشفعون لہ، اور اگر وہ سارے پھر اس کے لیے دعا کرتے ہیں، and they all pray for his intercession، اس کی شفاعت کے لیے دعا کرتے ہیں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا الا شفعوا فی، اللہ رب العزت اس کی بخشش فرما دیتا ہے، then Allah will accept their intercession، ان کی دعا اللہ، یعنی اس مرحوم کے حق میں اللہ ان کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ 100 بندوں نے شرکت کی، نماز جنازہ ادا کی۔ اب اس تفسیر میں ایک بڑی خوبصورت بات جو میرے ذہن میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دعا کے تصور کو اجاگر کرنے کے لیے آقا علیہ السلام نے بیان کیا۔ 100 بندے آئے، مل کر انہوں نے دعا کی، اللہ رب العزت نے اس میت کی بخشش فرما دی، اور وہ ایسا غفور رحیم ہے کہ اگر اس وقت 100 شامل نہیں ہوئے تو اس کے لیے جب دعا کی جاتی ہے اگر 100 لوگ اس کے لیے دعا گو ہو جاتے ہیں تو یقیناً اللہ رب العزت ان کی دعا ان کے حق میں یقیناً قبول فرما لیتا ہے اور اسے بخش دیتا ہے۔ اب اس پر یہی وہ سارا تصور ہے کہ جس کو ہم اصال ثواب کہتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہمارا یہ خوبصورت عقیدہ قائم ہوا ہے۔ مگر جو سب سے اہم بات ہے، میں نے آپ کو پہلے یہ کہا کہ ہم زندوں کا حق ہی ادا نہیں کرتے، ہم نے مردوں کا حق کیا ادا کرنا ہے۔ جو زندہ ہمارے ساتھ ہے بیچارہ، اس کی اگر ہمیں پرواہ نہیں ہے تو مرے ہوئے کا کہتے ہیں نا، آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل۔ ہم تو اتنے وہ ہیں، کمزور ہیں کہ ہم ایمان کے اس حق کو بھی ادا نہیں کر پا رہے، مگر اگر ہم اس اہمیت کو سمجھ جائیں تو یقیناً اللہ رب العزت ہمیں وہ عظیم نعمت عطا کر دے گا کہ جو اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ سے مومنین کے لیے بنا رکھی ہے۔
اب یہ حدیث پاک ہے، میں اس لیے توجہ آپ کی دلوا رہا ہوں، اس کے الفاظ ایسے ہیں کہ میں چاہوں گا آپ سب دوستوں سے گزارش ہوگی کہ ان الفاظ کو اچھی طرح یاد کر لیں، ذہن نشین کر لیں، چونکہ مضمون ایسا ہے کہ اس کو ہم نے پریکٹیکلی سمجھنا ہے کہ مومن کا حق کیا ہے، ایک مومن کے ساتھ ہماری ڈیلنگ کیا ہونی چاہیے، تعلق کیا ہونا چاہیے، اٹھنا بیٹھنا کیسا ہونا چاہیے۔ اور یہ میری آپ کی باتیں نہیں ہیں، یہ باتیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں۔ یہ جو حدیث پاک ہے، ان ابی رافع اسلم مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو رافع اسلم یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آزاد کردہ غلام ہیں، غلام تھے، ان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آزاد کیا، وہ روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من غسل میتا فکتم علیہ، تم میں سے اگر کوئی شخص کسی میت کو غسل دیتا ہے اور اس میت کے اندر اس کو کوئی عیب نظر آ جاتا ہے، انسان ہے، انسان کمزور ہے، اور وہ اس کا عیب اگر چھپا لیتا ہے، ہم تو ڈھونڈتے پھرتے ہیں نا، کسی کا عیب ملے تو پوری دنیا میں اعلان کرتے پھریں، ہمارا تو نظام ہی سارا الٹا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من غسل میتا فکتم علیہ، جس نے کسی ڈیڈ باڈی کو غسل دیا اور اس میں کوئی عیب نظر آیا اور اس نے پردہ رکھ لیا، تو فرمایا whoever bathes a dead body and find a secret in it and keep it a secret، اس کو اپنے راز کو راز رکھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غفر اللہ لہ 40 مرۃ، تو وہ بندہ جو میت کا راز چھپاتا ہے اللہ اس کی 40 مرتبہ بخشش فرماتا ہے۔ میت کا راز چھپانے میں فرمایا کہ اللہ will forgive him 40 times، 40 مرتبہ، and this is the reward if you are keeping the secret of the dead body. So think, if we are keeping the secrets of the living person، وہ جو مر گیا اس کو تو آپ جو مرضی دنیا کو اعلان کریں، اس کی کوئی بےزتی نہیں ہے، وہ تو چلا گیا، اس کی کوئی انسلٹ نہیں ہے، لیکن جو زندہ لوگ ہیں ان کے لیے کیا ہے، اگر مرے ہوئے کا راز چھپانا 40 بار بخشش ہے تو خدا جانے زندہ کے راز چھپانے کا اجر و شان و عالم کیا ہوگا۔ مگر یہ وہ تعلیمات ہیں جو مومنین اور مسلمین کے لیے ہیں۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے، ہم ماڈرن ہوتے جا رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایڈوانس ہو گئے ہیں، اور پھر ہمارے پاس اپنے ہر گناہ کی سند بھی ہوتی ہے، نہیں ہم تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ غلط کام کر رہا ہے، تو ہم تو جج نہیں ہیں، جج تو اللہ رب العزت ہے جو اس نے قیامت کا دن بنایا، ڈے آف ججمنٹ۔ اگر ہم اصلاح کرنا چاہتے ہیں تنہائی میں کر سکتے ہیں، سیکرٹ کر سکتے ہیں، راز نکال کے نہیں کر سکتے آپ اصلاح۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہیں مردہ کے راز چھپانے پر اجر بتا رہا ہوں، اگر تم یہ اجر کر لو گے، اس کی راز چھپا لو گے تو اللہ تمہیں 40 مرتبہ بخشش عطا کر دے گا، اور اگر تم زندہ کا چھپاؤ گے تو تم اندازہ کر سکتے ہو کہ اللہ رب العزت تمہیں کتنی نعمت اور کتنی برکت عطا کرے گا۔ اب وقت نہیں ہے، مگر ایک اور حدیث پاک ہے جو میں آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہتا تھا، اس کے الفاظ بڑے خوبصورت اور ایمان افروز ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ دن میں 5 کام کر لیتا ہے اللہ رب العزت اس دن اس کو جنتی لکھ دیتا ہے، وہ جنتی بن جاتا ہے۔ جو شخص یہ 5 کام کرتا ہے، پہلا کام کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ بیمار کی خدمت کے لیے چلا جاتا ہے، اٹینڈنگ اے سک پرسن، وزٹ اے سک پرسن۔ سیکنڈ فرمایا اٹینڈنگ دا فنرل، اگر وہ جنازے میں شریک ہوتا ہے۔ تیسرا فرمایا فاسٹنگ ڈیورنگ دا ڈے، اگر وہ روزہ رکھ لیتا ہے۔ چوتھی چیز فرمائی گوئنگ فار دا فرائیڈے پریئر، نماز جمعہ کے لیے آ جاتا ہے۔ اور 5ویں چیز فرمایا کہ فریئنگ اے سلیو، ایک غلام آزاد کر دیتا ہے۔ یہ 5 کام جو کرتا ہے، بیمار کو دیکھنا، اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا جنازے میں شریک ہونا، روزہ رکھنا، اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا جمعہ کی نماز ادا کرنا یا کسی غلام کو آزاد کرنا۔ فرمایا اگر ایک دن میں کوئی بندہ یہ 5 کام کر لے اللہ اس دن اس بندے کو جنتی لکھ دیتا ہے۔ اور یہی ایک حدیث پاک میں سوال تھے، آقا علیہ السلام نے ایک دن پوچھا کسی نے آج بیمار کی خدمت کی ہے؟ ایک آواز آئی میں نے کی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی جنازے میں گیا ہے؟ فرمایا ایک آواز آئی میں گیا ہوں۔ پھر آواز آئی ہاں بھائی آج کوئی روزے سے ہے؟ ہاں جی میں ہوں۔
کسی نے کوئی قرض ادا کیا کسی کا، 4-5 چیزیں آقا علیہ السلام نے پوچھی، آواز آئی میں ہوں، اور وہ ایک ہی آواز تھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جو یہ کام کر لے وہی تو جنتی ہوتا ہے۔ مگر یہ آپ نے اکثر یہ بات سنی ہوگی، مگر میں جس بات پر مکمل کرنا چاہتا ہوں اس کو، بس یہی پیغام ہے میرا آج کا، اس جملے کو یاد رکھ لیں، غور سے سن لیں۔ آقا علیہ السلام نے یہ سوال نماز فجر میں پوچھا تھا، یعنی نماز فجر ادا کرنے سے پہلے بیمار کو بھی دیکھ لیا اور جنازے میں شرکت بھی کر لی، غریب کی مدد بھی کر دی، کسی کا قرض بھی ادا کر لیا نماز فجر سے پہلے۔ ہم پورا دن اگر ایسے غفلت میں گزار دیں اور شام تک کسی ایک بھائی کی خدمت کا موقع نہ ملے تو اس کا مطلب یہ ہے ہم دین کی اصل کو نہیں سمجھے، ہم دین کی اصل کو نہیں سمجھے۔ اسی لیے شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ اللہ رب العزت ہمیں مومنین کے حقوق سمجھنے کی توفیق عطا کرے اور ایک دوسرے سے باہم محبت اور اخوت عطا کرے اور ایک دوسرے کا درد سمجھ کر اس کے درد کو دور کرنے کے لیے کوشش کی توفیق عطا کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔